کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے، خود لذتی کی۔ تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے۔ اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے، نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے۔ یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے۔ تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو، نہ 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 نہ، نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے۔ ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے۔ ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے طعنہ دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے۔ زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا، اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا۔ یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک ھم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں آپ۔ نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں۔ آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بارے میں
ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے, یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں, اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے, ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے, وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. ایک پروسیس رکھا ہے نا, ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے, آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے, کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے, دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا, اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ, کہ اس سے باڈی کو, صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے, تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے, اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے, اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے, ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے, اپنے سرہانے پر, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو. ایسے تکیہ لگایا, اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے. رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی, نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں, جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے, مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں, کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا رخ 50-50 میں آتا تھا نا, 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ, اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا, اور سب بہنیں رو رہی ہیں, اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی, چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے, پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے, عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لے وہ. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے, کیا تو آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. یعنی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہے, اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی, وہ کہتے ہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, غلط ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا,
تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی, پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے, آسان بنانا چاہو بہت آسان. پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی والے بوڑھے بھائی ایک دم باتیں, ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل بہت مشکل, ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی, بچوں کا کھیل تھوڑی. اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں, اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں, اور پھر بھائی وہ تباہی, جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے. لڑکا بھی یہی باتیں کرو تو بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی, 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, ایسے ہی بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. ہلکا لو, بہت ہلکا ہے. تو بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے, پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو. ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی, 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں, بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ, تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے, کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. یا 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے, کھلا دے. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہے نا, ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے, دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی, شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, وہی ہوا نا, ارے بھائی. میں نے کہا بھائی وہی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا, دوسری تو اکیلی ہوگی نا, تو وہ کہاں رہے گی. تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں 1 کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا, 2500 کرایہ تھا اس کا. میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا, کمرہ بڑا ہے اس کا, ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے, فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ رہی ہے نا, پارسل کر دیں وہاں, ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی, نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی میاں دے رہا ہے, پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا, نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے, اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے, عین وقت نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں, دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں, یہ صحیح نہیں, اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں, رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے, لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہو یار. تو ایسے ہی ہوا, میں گیا, میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے, 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے, عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. وہ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی, وہی ہوا, نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی, ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں, تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے. تو یہی ہوتا ہے, جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا, تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے, پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا, وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے. اب تک 40 سال کے ہو گئے, کما رہے ہیں, چہروں پہ رونقیں ختم, ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار, پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت, 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے, یہ یہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل
کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. وہ اس کو پتا ہے بھائی یہ پالتو لیے ٹینشن کھلانا میں نے, پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی, وہی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے, پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو, اس کو ادھر پارسل کرو, پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار؟ میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے, اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے, اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے, اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے, ذہنی بھی, دماغی بھی, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھے ہوتے ہو نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو, ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو, کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں, ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے, اور پھر چائے گٹکے میں لگ جاتا ہے, میں ٹائم بچاؤں گا, یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا, وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا نہیں. تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا, چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے, اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا؟ فریش. پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہے بیٹھ. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے, بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے, وہ مرد ہے, انسان ہے, تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی, آنکھ مٹک کے چھوڑ دے گا, انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا, ادھر ادھر دماغ, گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا, جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا. بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی, تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو. بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو, بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے, ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی عالمہ تھیں. بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے, تو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا, یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے, کام کا آدمی بنتا ہے, اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہو, وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ لونڈا لپاڑا, کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو, ان کو پتہ ہے یہ یہاں کا ماحول خراب کریں گے, لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, تو پتا ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا, تمیز سے بیٹھے گا, بغیر فیملی کے آئے گا, یہ لونڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا, یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ؟ تو نکاح کو آسان بناؤ, ویری ایزی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں. بھائی ادھر پارسل دو, میرے خرچے پہ کھائے گی, ابھی ختم ہو گئی بات. اتنی سی بات. استخارے نکال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے. وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا, آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے چلو یار ٹھیک ہے, آپ کی نوازش. گواہ بلائے, ادھر ہی نکاح پڑھایا, چلو پارسل کا انتظام, لے گئے. میری بیوی, کتنا آسان تھا یار. ہاں اعتماد ہو, ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیروئن کی اٹھ کے آیا, آپ نے یہ حدیث سنی نہیں تھی, آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام ہے. ایسا نہیں ہوگا. بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو, اتنا ٹینشن نہ لو بھائی, کچھ اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھو.